ایک کمپلینٹ ہے، وہ پتہ نہیں جادو ہے کہ نہیں ہے، اور وہ بڑا ہی مختلف کمپلینٹ ہے. یہ بعد میں پوچھتا ہوں میں حافظ صاحب سے. پہلے کالر لے لیں. جی السلام علیکم. کالر مخدوم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. مخدوم علمدار بخاری بول رہا ہوں سر. جناب شاہ جی حکم. سر میرے 2 سوال ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ وہ شریف آئے تھے تو میں آپ کے ساتھ مزارات پہ گیا تھا. اس بارے میں ایک سوال ہے، وہ بھی کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم سید ہیں تو قدرت نے ایک عزت دی ہے ہمیں، مریدین بھی کافی ہیں. والد صاحب کے وفات کے بعد لوگ آ جاتے ہیں وہ تعویذ وغیرہ لینے کے لیے، یا دم کریں یا پانی پڑھ کے دیں. تو والد صاحب نے منع کیا تھا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، آپ کے بس کا نہیں ہے. تو کاروبار کریں. ہم تجارت میں آ گئے، ماشاءاللہ اچھا کام چل رہا ہے. لیکن پھر بھی وہ عاد ہو جاتے ہیں نا مریدین، تو کبھی وہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے. میں ان کو پھر سورۃ فاتحہ یا آیت الکرسی، الحمد شریف، چارے کل یہ پڑھ کے دم کر کے دے دیتا ہوں ان کو، وہ پی جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ ایک بات ہے مجھے کہ جو تکلیف اس کو ہے وہ فوراً مجھے منتقل ہو جاتی ہے، اور میں 1-2 گھنٹے کے لیے پریشان رہتا ہوں. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ علامہ صاحب سے پوچھ کے. دوسری بات یہ ہے، ہلو جی 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 حکم. دوسری بات یہ کہ ہمارے مزارات ہیں قریب، گھر بھی قریب ہیں، اور ہر مزار کے قریب قبرستان ہے، اور روزانہ 30-40 دفعہ ہمیں آنا جانا پڑتا ہے. تو حکم ہے کہ آپ مزارات کے قریب جائیں اور قبرستان سے گزریں تو فاتحہ پڑھیں. اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہر دفعہ تو فاتحہ ہم نہیں پڑھ سکتے. اس بارے میں کوئی ہمارے رہنمائی فرمائے نہیں. واہ شاہ صاحب بڑے مختلف سوال کیے. ہر دفعہ قبرستان سے گزریں تو فاتحہ پڑھنی چاہیے. جو قبرستان کے پاس سے گزرنے کا شرعی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ السلام علیکم یا اہل القبور وانا انشاءاللہ للاحقون. اے قبر والو تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اور ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی پورے قرآن و حدیث میں یہ نہیں کہا کہ فاتحہ پڑھنی ٹھیک یا فاتحہ پڑھ کے اس کو بخشوانا ہے. فاتحہ دیباچہ ہے دعا کا. ایک بات ذرا سمجھیں، فاتحہ پڑھی جاتی ہے دعا کو راستہ پہ راستہ، دعا کو مزین کرنے کے لیے. پہلے اللہ کی حمد بیان کی ہے، ٹھیک، پھر رسول اللہ پہ درود بھیجا، پھر میت کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما. اگر یہ کنسپٹ ہمارا یہ ہے نا کہ ہم نے فاتحہ پڑھی اللہ کے لیے اور پہنچ اس کو جائے، تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا کہ ان کے اوپر سلامتی بھیجو، وہ کریں. فاتحہ کا کہاں پہ بھی کہیں پہ بھی قرآن شاہ جی 40 دفعہ 60 دفعہ 100 دفعہ گزریں تو سلام کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں، اب آپ نے بات کیا، رسول اللہ نے فرمایا اگر پتھر کی اوٹ سے یا درخت کی اوٹ سے نکلو سلام. دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے، اللہ تم پہ سلامتی بھیجے، یہی کافی ہے. اب دیکھو یہ بڑی ہی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ پتھر کی اوٹ سے، مثال کے طور پہ میں مسجد میں ہوں اور میں کالم کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑا کچھ کر رہا ہوں، اور پھر میں گھوم کے کالم سے علامہ صاحب کو ملا، میں نے پھر سلام کرنا ہے. یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے. اسلام بھی یہی ہے، سلامتی، سلام کرنا، امن اور آشتی. تو اس میں تو تھکنے کی بات نہیں ہے. دوسری بات ہے، جو دوسرا سوال ہے مجھے وہ سوال یہ کر رہے دم کرنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں منع کیا تھا کہ تم یہ دم والے یا تعویذ والا کام نہ کرو، یہ تم سے نہیں ہونا. تو تعویذ تو میں نہیں دیتا، لیکن میں جب دم کرتا ہوں کسی کو، میں اس پہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، تو وہ یا کل شریف پڑھتا ہوں یا میں چاروں کل پڑھتا ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تکلیف آدھے گھنٹے اور گھنٹے کے لیے مجھے خود ہو جاتی ہے. یہ جو معالج ہیں یہ انہوں نے اپنا مشاہدہ اور تجربہ اکثر نے بیان کیا ہے کہ کسی کو کمر درد کا دم کیا ہے تو ہلکی سی درد ہو گئی ہے. تو ان کے نزدیک، یا میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب کسی کا دم کامیاب ہونا تو ہلکی سی یہ نشانی، یعنی ایک تجربے اور مشاہدے کا، اس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو اس کے اندر چونکہ بظاہر کوئی شرک کی بات نظر نہیں آتی. اور دوسری بات یہ کہ دم کا کرنا پانی کے اوپر اور وہ پلانا، یہ امی عائشہ نے خود اس کو، جیسے آپ جس کو آپ پہلے بھی آپ نے بتایا تھا کہ ہم اس کو ریکی کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ نا امی عائشہ معوذتین پڑھ کے رسول اللہ کے ہی ہاتھ ان کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی کہ اس سے زیادہ بابرکت ہاتھ میرے تو نہیں ہیں، یعنی رسول اللہ کے ہاتھوں سے بڑھ کے تو نہیں ہے. تو دم امی عائشہ کرتی تھی اور ہاتھ رسول اللہ کے پھیرا کرتی تھی. اسی طرح پانی کے اوپر دم کرنا، یہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ پھونک مارنا پینے والی چیز کے اندر وہ ہوتا ہے معدے سے آنے والی ہوا، اور جو دم ہوتا ہے وہ صرف زبان کے اوپر آنے والے بخارات کو کہتے ہیں. دم کے اندر تھتکارنا ہوتا ہے. اور ہاں یہ تھوڑا سا فرق ہے. یہ عام پھونک مارنے سے یہ ہوتا ہے کہ معدے کی وہ آتی ہے، اور جو دم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ زبان نے الفاظ کہیں تاثیر یہاں پہ ہلکا سا تھتکارنا، ہاں وہ یہ آپ اس کو کہتے ہیں تھتکارنا. یہ جو ہے نا یہ سنت سے، شریعت سے
ثابت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب دعا اور عظیم دعا شفا کے لیے بتائی ہے. بسم اللہ تربت ارضنا. رسول اللہ زمین سے مٹی کو ایسے انگلی لگایا کرتا، بسم اللہ تربت ارضنا بریقتی، یہ رسول اللہ کا انداز تھا، اور اپنی تھوک اس مٹی میں ملایا کرتے تھے. یشفا بہا سقیمنا باذن ربنا. جتنی جلد کی بیماریاں نا رسول اللہ نے یہ علاج کیا، یعنی پھوڑا نکلا ہوا ہے، زخم بنا ہوا ہے، بیرونی بیماریاں، اندرونی کا بھی ہوگا، لیکن رسول اللہ مٹی کے اندر اپنی تھوک ملا کے وہاں پہ لگا دیتے تھے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، حضرت علی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ، حتیٰ کہ حضرت علی کو شعب چشم تھا خیبر کے موقع کے اوپر، رسول اللہ نے اپنے لعاب کو یہ پڑھ کے لگایا. ایک صحابی نے کہا یہ تو حضرت علی کا بھی قول ہے نا کہ اس کے بعد میری نظر ایسی ہوگی جو پہلے بھی نہیں تھی. ایک صحابی کی آنکھ باہر آ گئی تھی جگ میں، بالکل، تو رسول اللہ نے پڑھ کے لگا دی تو اس نے کہا پہلے سے بھی تیز نظر ہوگی. تو یہ جو دعا ہے جلد کی، ایک ہمارے ساتھی تھے اس کو بیماری چنبل شاید کہتے ہیں جی، وہ 18 سال سے تھی. میں نے اس کو یہ کہا، میں کہا یار یہ رسول اللہ کی سنت ہے، بسم اللہ تربت وردینا بریقت بادینا یشفا